میں چوائس صاحب کو بات کرنا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہمارے ضلع رحیم یار خان کے صدر جناب اظہر خان لغاری صاحب کا میں شکریہ ادا نہیں کر سکا، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ہمیشہ ہر لمحہ پہ جب سے یہ تنظیم بنی ہے تب سے انہوں نے ہر لمحہ ہر قدم پہ ہمارا ساتھ دیا ہے. اور پھر سردار ایاز صادق صاحب کا بھی شکریہ کہ وہ کوآرڈینیٹر ہیں ہمارے، وہاں پہ تشریف لے کے آئے. پورے بھاولپور ڈویژن میں اسرار احمد منع خان صاحب اور جنید انور صاحب سابق MNA، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اور جناب عبد الرحمان کانجو صاحب کا بھی شکریہ کہ آپ بھی رحیم یار خان کے لیے ہمارے کوآرڈینیٹر تھے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صد احترام صدر پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناء اللہ صاحب، میرے پیارے بھائی جناب عبد الرحمان خان کانجو صاحب، جو آج کی اس خوبصورت تقریب کے میزبان بھی ہیں اور ملتان جی ڈویژن کی ہماری پارٹی کی تنظیم کو ہیڈ بھی کرتے ہیں، جناب ڈویژنل پریزیڈنٹ بہاولپور چودھری نور الحسن تنویر صاحب، جنہوں نے ہمیں اپنی تقریر کی وجہ سے سوپ بھی نہیں پینے دیا، جناب اشلانہ صاحب ڈویژنل پریزیڈنٹ ڈیرہ غازی خان ڈویژن، میرے پیارے بھائی چودھری طلال صاحب جو کہ پارٹی قیادت کی طرف سے ڈویژنل DG خان کے کوآرڈینیٹر مقرر ان کو کیا گیا تھا، اور انہوں نے اپنے فرائض رجحان اور سندھ کی حدود سے لے کے اور لیا کے ضلع تک بخوبی سر انجام دیے اور پارٹی کو ایک نئی جذبہ اور ولولے سے انٹروڈیوس کیا. ہمارے ڈسٹرکٹ کے کوآرڈینیٹرز، ہمارے مختلف پارلیمنٹیرینز، فارمر پارلیمنٹیرینز، سینیٹرز، MNAs، MPAs، ٹکٹ ہولڈرز، ہماری ضلع کی اور ڈویژنل تنظیم کے عہدیداران، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم. میں رانا صاحب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ہال میں بیٹھا ہر شخص صرف اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں نہیں آیا، بلکہ ان کے پیچھے ہزاروں اور لاکھوں کی عوام ان کی قیادت کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان کی خدمت کرنے میں مصروف ہے. اسی قیادت نے جو آج اس ہال کے اندر پوری جنوبی پنجاب کو ریپرزینٹ کری ہے. میں آپ کو یہ خوشخبری بھی دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے 5، 10 سال، 15، 20 سال کے اندر کسی بھی سیاسی جماعت نے ایک چھت کے نیچے اتنی لوگوں کی سپورٹ رکھنے والے، جنوبی پنجاب کی ہر تحصیل اور ہر ضلع سے تعلق رکھنے والی قیادت کو کسی جماعت نے پچھلے 15 سے 20 سال جنوبی پنجاب کے اندر اکٹھے نہیں کیا، جو آپ کی مسلم لیگ نون کی پنجاب کی قیادت نے الحمدللہ آج ان سب بہنوں بھائیوں کو اکٹھے کیا ہے. میں ایک دفعہ پھر کانجو صاحب کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اعزاز پایا اور پارٹی کے تمام معززین کو اور لیڈرز کو اکٹھے کیا آپ کی بات چیت سننے. آج میں بطور صرف سیکریٹری جنرل پنجاب کے نہیں بلکہ پارٹی کا حکم تھا، مجھے ملتان ڈویژن کا کوآرڈینیٹر بھی مقرر کیا گیا تھا، اس کی بھی رپورٹ آپ کو پیش کرنا چاہوں گا. جو کچھ میں نے ادھر دیکھا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا ضرور. میں نے ملتان میں پچھلے 5 سال کے قریب اس پوزیشن کے ذریعے بہت لوگوں سے انٹریکشن کیا، کبھی کم کبھی زیادہ، اور ہم نے اسی شہر میں وہ تاریک راتیں بھی دیکھی
جب پی ڈی ایم کا ادھر ملتان قلعے کے اندر جی جلسہ تھا اور پولیس اور عمران خان کی ظالمانہ قیادت تمام پاکستان کی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے ہر ورکر کے پیچھے دن رات لگی ہوئی تھی، لوگ گرفتار ہو رہے تھے، ہمارے اوپر پولیس باقاعدہ ملتان قلعے کے اندر ایک رات پہلے جب ہم حیدری صاحب کے ساتھ سٹیج کا معائنہ کرنے گئے تو اس کی واپسی کے اوپر پولیس نے بغیر دیکھے ہم سب کے اوپر تشدد کرنے کی کوشش کی اور کیا۔ ہمارے ساتھ کانجو صاحب اور بہت سارے ورکرز اریسٹ بھی ہوئے۔ وہ ایسی تاریک راتیں تھیں جب ہمیں کوئی امید نہیں تھی پاکستان کی بہتری کی۔ لوگ کہتے تھے عمران خان 10 15 سال حکومت کرے گا، چاہے جس طرح بھی کرے۔ 2018 کے رزلٹ چینج کیے گئے، ہوئے، کس نے کیے اس کو چھوڑیں، لیکن ہوئے رزلٹ جو جنوبی پنجاب نے حصہ ڈالنا تھا نون لیگ کی کامیابی کے اندر، جو پہلے 2013 کے اندر حصہ ڈال چکی تھی۔ جنوبی پنجاب کی لوگ جو مسلم لیگ نون کے الیکٹ ہوئے تھے، پنجاب کی حکومت اور وفاق کی حکومت، اللہ تعالیٰ نے جنوبی پنجاب کی الیکٹیبلز اور نون لیگ کے جالوں کی ہمت کی وجہ سے نون لیگ کو عطا کی تھی۔ ہمارے پورے اس خطہ کا ایک رول ہے جس پہ ہمیں الحمدللہ فخر ہے۔ ہمیں نواز شریف کی قیادت کے اوپر فخر ہے اور ہمیں شہباز شریف صاحب کی جنوبی پنجاب کی خدمت کے اوپر فخر ہے۔ یہاں فلڈز آئے، یہاں بہت اوکھے وقت گزرے، جب ہماری پارٹی حکومت میں تھی ہماری پارٹی کی قیادت نے اس خطے کو فیصل آباد اور گجرانوالہ کی برابری کے اوپر لے کے آنے کی کوشش کی۔ آج جس موٹر وے پہ رانا صاحب آپ آج ہی تشریف لائے ہیں، اور میں آج صبح لاہور سے آیا ہوں اور اب شام کو واپس جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ نواز شریف کی 2013 کی حکومت سے پہلے یہ کبھی کوئی آنے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہم نے اینٹی کرپشن کی عدالتوں کے اندر پیشیاں اپنے وکیلوں کے ساتھ لاہور صبح 4 بجے روانہ ہوتے تھے، یہاں 9 بجے حاضری لگتی تھی اور واپس جایا کرتے تھے۔ اسی ایوان کے اندر شیر علی خان گرجانی سامنے بیٹھے ہوئے، اسی لیے ان کا ذکر کر رہا ہوں، نیب کی عدالت کے اندر آج تک ہمارے مسلم لیگ نون کے لیڈرز اور ورکرز پس رہے ہیں۔ ہماری اوپر کوئی اسپیشل ہمارے ساتھ رویہ نہیں ہے، ہم اسی طرح میرٹ کے اوپر اپنے آپ کو کلیئر کروا رہے ہیں جس طرح ہمیں یقین اور ایمان ہے۔ ہمارے اوپر 2018 کے الیکشن کے بعد جنوبی پنجاب کے اندر بہت سختی آئی، آپ کے اوپر سب سے زیادہ آئی رانا صاحب۔ ایک ہیروئن اور منشیات کا پرچہ کہتے ہیں 302 سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے، اگر کسی درخت کے اوپر بھی اس پرچے کا ہار دی ٹنگا دو درخت بھی سوکھ جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے ہمت کی، ہاں ہماری سیکنڈ اور تھرڈ ایئر کی تمام لیڈرشپ نے میاں نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز اور آپ جیسی لیڈرشپ کو دیکھ کے ہم نے بھی اس کو فالو الحمدللہ کیا۔ آج کہاں ہے؟ میرے حلقے میں آج عمران خان کی پارٹی کا نام لینے والا کوئی بھی ووٹ رکھنے والا نہیں ہے۔ یہاں ملتان میں لوگ غائب ہو چکے ہوئے، جنوبی پنجاب کا ان کا جو ہیڈ ہے، وہ جو یہاں کا کوئی ملتان کا سینیٹر صاحب ہے، وہ غائب ہے، اپنے ورکر کے ساتھ کھڑا کوئی نہیں ہوا۔ یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت ایک کھوکھلی جماعت ہو چکی ہے، لیکن لوگوں کو غربت اور مہنگائی کی وجہ سے ایک ہم سب کو پورے پاکستان کے اندر سب پولیٹیکل پارٹیز کو ایک سامنا اور ایک چیلنج ہے۔ اس چیلنج کو کون پورا کر سکتا ہے؟ میں ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں، پورے پاکستان کے اندر آپ دیکھیے کس سیاسی جماعت کی قیادت آپ کو ایسی دکھائی دیتی ہے جو پاکستان کی معیشت کو دوبارہ رستے کے اوپر لے کے آ سکتی ہے۔ آپ موازنہ کریں میاں نواز شریف صاحب کا اور میاں شہباز شریف صاحب کا اور ان کی پوری اکنامک جو ٹیم ہے اس کا، آپ موازنہ کریں اور آپ دیکھیں
کیا پیپلز پارٹی کی قیادت آپ کی قیادت سے زیادہ یہ سکت رکھتی ہے کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرے؟ کسی سیاسی جماعت کا آپ نام لے لیں، کسی میں یہ سکت نہیں ہے جو آپ کی اور ہماری جماعت کے اندر الحمدللہ ہے۔ ایک نیت ہے، میاں نواز شریف اسی معیشت کو ٹھیک کرنے کا روڈ میپ دینے اور پاکستان کو صحیح رستے پہ لگانے آ رہے ہیں واپس۔ اس کا اگر ہم نے اس تاریخ کا حصہ نہ بنے کہ ہم اپنی اولاد کو 20 سال کے بعد اپنی سیلفی نہ دکھا سکے کہ اس سفر کے آغاز کے اندر مینار پاکستان کے اندر میں بھی موجود تھا اور نوجوان قیادت بھی موجود تھی، تو ہمیں ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہوگی جو ہم مسکارے ہوں گے۔ اسی نیت سے ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ اسی نیت سے ملتان میں ہم نے پچھلے 1 مہینے میں رانا صاحب عبدالرحمن خان کانجو صاحب کی قیادت میں ہم نے ملتان کے پورے ڈویژن میں بہت سارے پروگرام انہوں نے کیے، اور میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ ملتان میں چاہے جتنے بھی اختلافات ہوں، جتنی بھی سیٹس اور عہدوں کے معاملات ہوں، ملتان میں کسی بھی ہمارے پارٹی کے لیڈر نے، چاہے وہ MNA کا کینڈیڈیٹ ہو، MPA کا ہو، ضلع کا کینڈیڈیٹ ہو، جس سطح بھی تھے، انہوں نے سب نے نواز شریف کی آمد کی اوپر لبیک کہا پارٹی کو، اور پورا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور ملتان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں میں۔ جناب والا، ہمارا یہ آپ صحیح فرمایا آج طلال چودھری صاحب نے، میرے اندازے کے مطابق جو مینار پاکستان کی کیپیسٹی ہے اس کا ایک بہت خاطر خواہ حصہ جنوبی پنجاب انشاءاللہ وہاں کی سیٹس کو فل کرے گا۔ وہاڑی سے لے کے رجحان تک، خانیوال، لودھرا، ملتان، بہاولپور، بہاول نگر، رحیم یار خان، رجحان، راجن پور، ڈیرہ غازی خان، لہیا، مظفر گڑھ۔ رانا صاحب، آپ کی پنجاب کی جو قیادت پارٹی نے آپ کو دی، 2019 میں یہ حال تھا کہ ڈی جی خان ڈویژن میں 5 6 7 لوگوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ پارٹی کو دوبارہ وہ کیا کہتے ہیں، ریزریکٹ کیا گیا۔ پارٹی دوبارہ اپنے پیروں پہ ماشاءاللہ کھڑی ہوئی۔ آج کوئی آپ کا صوبائی اسمبلی کا حلقہ پورے جنوبی پنجاب میں ایسا نہیں ہے جہاں آپ کی ایک فعال قیادت نہ ہو، اور یہی زور ہم پورے جنوبی پنجاب سے استعمال کر کے عوام کا ایک سمندر انشاءاللہ اسی نواز شریف کی دی ہوئی موٹر وے کے اوپر رحیم یار خان اور ملتان سے اور ڈیرہ غازی خان سے اور کوٹ مٹھن سے روانہ ہوگا، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم صحیح وقت کے اوپر اور اپنے قائد کا خطاب سننے مینار پاکستان کے لانس کے اندر اور پاک کے اندر موجود ہوں، اور جب تک قائد آخری اپنے کلمات نہ سامنے لے کے آئیں ملک کے، اس وقت تک غور اور شوق سے ہم سب اپنے ورکرز بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے ان کا تمام ایک روڈ میپ کو سنیں، اور اس روڈ میپ کے اوپر آئندہ 4 مہینے کے اندر عمل کروا کے عوام تک ان کا پیغام پہنچا کے الیکشن میں انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں، اور مسلم لیگ نون کو ایک بار پھر پاکستان کی خدمت کرنے کا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ موقع عطا فرمائے گا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا بہت مشکور ہوں رانا صاحب، جو آج آپ نے جنوبی پنجاب کو عزت بخشی، آپ ہمارے پاس آئے، اور آج امید ہے آپ کی تقریر کے بعد جنوبی پنجاب ایک نئے جوش اور جذبے کے ساتھ 21 اکتوبر کے لیے مزید جتنی بھی ہمارے اندر کوئی کمزوریاں اور کمیاں ہوں گی ہم ان کو دور بھی کریں گے، اور پورے جوش اور جذبے کے ساتھ مینار پاکستان آ کے آپ کی پنجاب کی اس قیادت کا جو سر ہے وہ فخر سے انشاءاللہ جی بلند کریں گے، اور میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی اس قیادت اور اس سفر کے آغاز کو انشاءاللہ تعالی کامیاب انشاءاللہ بنائیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان، شکریہ۔